الصلاة والسلام على سيدنا وأولانا ومولانا وملجانا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأمهاته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا صلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اے حسین ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے. اے حسین ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے. اے زمانہ یاد ہے. چھوڑ
طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کے بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کے بازو کٹانا یاد ہے۔ آج ہم لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن میرے امام کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی تلاوت قرآن کرتا ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن اہل بیت کی تلاوت کرتا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو، قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو، وہ نو کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، وہ نو کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ اللہ رب العزت کی لامحدود حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، نور مجسم، شاہ بنی آدم، دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، امام الانبیاء، خواجہ ارض السماء، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد، احباب ذی وقار، آج کا یہ جمعۃ المبارک بڑی برکت والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، چونکہ یہ جمعہ کا دن آیا محرم الحرام میں ہے، اور یہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے، اور یہ جو دن گزر رہا ہے یہ وہ دن ہے کہ کربلا کی سرزمین پر وہ عظیم شخصیات، وہ عظیم نگینے، وہ عظیم پھول کہ جنہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام سونگا کرتے تھے، آج کا وہ دن ہے کہ 8 محرم الحرام ہے، اور کربلا کی سرزمین پر وہ پھول مٹی کے اندر ایسے گل مل گئے کہ جن کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے۔ میرے امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقاء نے
میدان کربلا میں ایک ایسا منظر پیش کیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ جب باطل ڈٹ جاتا ہے، جب غلط لوگ حکمرانی کے مسند پہ بیٹھتے ہیں تو تب نبی پاک کا نواسہ بھی ہو اور اگرچہ کوئی ولی بھی ہو، کوئی صحابی بھی ہو، تو وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو کر اسلام کا پرچم بلند کر دیتا ہے۔ میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پر یہ بتایا اور ہمیں یہ درس دیا کہ کربلا والے ہمیں درس رضا دیتے ہیں، تیر پر تیر بھی کھا کر یہ دعا دیتے ہیں کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر ان پر ظلم بھی کیے جائیں، ان کے ساتھ زیادتیاں بھی کی جائیں، یہ گھرانہ پھر بھی نوازتا ہے، یہ گھرانہ پھر بھی عطا کرتا ہے۔ میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ایسی تاریخ رقم کر دی کہ ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے اور ایک طرف 72 کا لشکر ہے، لیکن اگر مخلص ہو تو اللہ 72 کو بھی فتح عطا فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندے مخلص ہونے چاہیے۔ میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے، میرے امام کے بھانجے بھتیجے اور آپ کے بھائی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد کے فرزند بھی موجود تھے، اور انہوں نے ایک بات بیان کر دی اور وضاحت کر دی کہ اگر اسلام پر حملہ ہوگا، دین اسلام پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، تو سب سے پہلے محمد کے خاندان کے افراد اس کے لیے نکلیں گے۔ میرے امام علی مقام نے کربلا میں ایسا منظر پیش کیا۔ 60 سنی ہجری کو جب یزید تخت نشین ہوا، اس نے گورنر مدینہ ولید کو خط لکھا، کہا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے میری بیعت کرو، اور انہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی خبر دو۔ گورنر مدینہ نے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھیجا۔ امام علی مقام گورنر ہاؤس میں تشریف لائے تو گورنر نے کہا کہ یزید کا پیغام ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے ہیں۔ میرے امام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ پھر گورنر مدینہ نے امام علی مقام کے آگے وہ پیغام یزید رکھا کہ حضور آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ تو میرے امام علی مقام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا گورنر مدینہ سنو، مجھ جیسا شخص، یہ ایک تاریخی جملہ ہے، فرمایا مجھ جیسا شخص یزید پلید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہا وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا یزید شراب پیتا ہے، یزید زنا کرتا ہے، یزید جھوٹ بولتا ہے، یزید اپنی زندگی گناہوں میں گزارتا ہے، اور میں حسین وہ ہوں جو مصطفیٰ کی زبان چوستا رہا۔ فرمایا یزید شراب پیتا ہے، میں محمد کی زبان چوستا رہا۔ فرمایا مجھ جیسا شخص یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے گورنر کے سامنے جب اپنا حکم سنایا تو ایک بدبخت کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ اگر آج امام گورنر ہاؤس سے چلے گئے تو پھر امام علی مقام کو معاذ اللہ شہید کرنا مشکل ہوگا، تو اگر امام یزید کی بیعت نہیں کرتے تو تم امام کو شہید کر دو، امام علی مقام کو شہید کر دو۔ اگر امام یزید کی بیعت نہیں کرتے، میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام جلال میں آئے، آپ نے فرمایا گورنر مدینہ سنو، اے یزید کے چمچوں سن لو، تم اس حسین کو موت سے ڈرا رہے ہو کہ جس کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے۔ فرمایا کس حسین کو موت سے ڈراتے ہو؟ فرمایا جس طرح ایک عورت کے گلے میں سونے کا ہار سونا لگتا ہے، مجاہد کی گردن میں تلوار کا نشان سونا لگتا ہے۔
فرمایا تم مجھے تلوار سے ڈراتے ہو، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، اور جاؤ پوچھو اسرائیل سے جو ہمارے گھر بغیر اجازت کے نہیں آیا کرتا، اور موت جن کے گھر کی غلام ہے۔ فرمایا امام علی مقام کو موت سے نہ ڈراؤ، یہ موت ہمارے گھر کی خیرات لیتی ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا مجھ جیسا شخص یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اور وہ کرے بھی کیوں؟ میرے امام کی ذات وہ ذات ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے گزرے تو اندر سے امام علی مقام کے رونے کی آواز آئی۔ امام علی مقام رو رہے ہیں تو میرے حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور سیدہ پاک کے گھر گئے اور جا کے کہا کہ فاطمہ میرے حسین کو رونے نہ دیا کرو، جب میرا حسین روتا ہے ساری کائنات رونا شروع کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ میرے حسین کو رونے نہ دیا کرو، میرا حسین جب روتا ہے تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، اور میرے بھائی حسین پاک روئے تو میرے آقا بھی روتے ہیں، حسین پاک کو تکلیف آئے تو میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہے۔ بتاؤ میرے حسین کیسے یزید پلید کی بیعت کر لیتے؟ میرے امام علی مقام نے فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، مگر افسوس یہ ہے کہ جب قاتل اپنے ہوں تو دکھ زیادہ ہوتا ہے۔ قاتل کو بندہ ظلم کرے نا کسی پہ، کوئی غیر ظلم کرے تو تکلیف نہیں ہوتی، یہ اصول ہے۔ کوئی بیگانہ ظلم کرے تو تکلیف، بولیے تو صحیح، تکلیف نہیں ہوتی، بندہ سمجھتا بیگانہ ہے، کون سے اس سے میرا تعلق ہے۔ جب نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے ظلم کریں تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ یزیدی، وہ کوفی، وہ بدبخت کہ جنہوں نے امام کو خط لکھے اور کہا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی راہبر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سردار نہیں ہے، امام آپ کوفہ تشریف لائیں۔ میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، عزیز و اقارب سے مشورہ کیا، تو سب نے کہا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ تو میرے امام نے فرمایا کہ اگر مجھے شہید، میری شہادت کوفہ میں لکھی ہے تو پھر مجھے جانا چاہیے، وہ لوگ مجھے پکار رہے ہیں۔ جب میرے امام کوفہ تشریف لے کر آئے تو وہ لوگ جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا، وہ لوگ جنہوں نے پیغام دے کے بلایا تھا، جب میرے امام کربلا میں آئے تو ایک شخص بھی امام کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، ایک شخص بھی امام کی حمایت میں کھڑا نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں بتاؤ، کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینے سے بندہ مومن نہیں ہوتا۔ بندہ مومن تب ہوتا ہے جب بندہ حضور سے بھی محبت کرے، حضور کی اولاد سے بھی محبت کرے، حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرے۔ میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ان لوگوں کو یہ بتایا کہ تم اس کے ساتھ لڑائی کر رہے ہو، تم اس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو کہ جس کو میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ فرمایا یزیدیوں، تلوار چلاتے وقت سوچنا، اے کوفیو تلوار چلاتے وقت یہ اپنے ذہن میں خیال رکھنا کہ جس گردن پر تم تلوار چلاؤ گے اس گردن کو میرے آقا سونگا کرتے تھے، اس گردن کو میرے آقا چوما کرتے تھے۔ میرے بھائیو، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ مجھ سے دراصل میں جب سے جمعۃ المبارک پڑھا رہا ہوں مجھے کربلا آتی نہیں ہے، میں نے کربلا کبھی پڑھی نہیں ہے، مجھ سے کربلا بیان نہیں ہوتی۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان جاہل اور ان پڑھ لوگوں نے کربلا کو ایک ایسا منظر دے دیا کہ شاید امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کربلا میں یزیدیوں کے آگے پانی کے لیے ترلے لیتے رہے کہ یزیدیوں میرا اصغر پیاسا ہے پانی دے دو، میرا اکبر پیاسا ہے پانی دے دو۔ یہ لوگوں نے کربلا کو ایسے بیان کیا کہ جیسے معاذ اللہ میرے امام علی مقام نے کربلا کے اندر یزیدیوں کے آگے خیرات مانگی ہو۔ ارے جاہل ملاؤں سنو، حسین اس شخصیت کو کہتے ہیں، حسین اس ذات کو کہتے ہیں، حسین اس کردار کو کہتے ہیں کہ
کہ جو یزیدیوں کے پانی کے خراج نہیں مانگتے، حوض کوثر جن کے گھر کا غلام ہے۔ میرے امام نے اگر کربلا میں پانی مانگنا ہوتا تو میرے امام یزید کی بیعت ہی نہ کر لیتے۔ میرے امام تو وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے پیاسا رہ کر، بھوکا رہ کر، اپنی اولادوں کو قربان کروا کر عالم اسلام کو یہ پیغام دے دیا، اے لوگوں اگر تمہارے اندر غیرت مسلم زندہ ہے تو پھر پانی کی بھی تکلیف نہیں ہوتی، اولاد کی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ میرے امام علی مقام نے کربلا کے اندر یہ درس دیا ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ آج ہم کربلا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لوگوں سے کربلا کے واقعات بھی سنتے ہیں۔ کیا کربلا ہمیں درس کیا دیتی ہے؟ کبھی ہم نے یہ سیکھا؟ کربلا ہمیں پیغام کیا دیتی ہے؟ یہ سیکھا؟ کربلا رونے کا نام نہیں ہے۔ اور ایک بات ادھر میں یہ بھی کرتا چلوں، آج بعض لوگ ممبروں پہ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ غم حسین میں رونا گناہ ہے، امام علی مقام کی یاد میں رونا گناہ ہے۔ میں اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں، ماتم کرنا حرام ہے، ان دنوں میں کالے کپڑے پہننا بولیے حرام ہے، زنجیر زنی کرنا حرام ہے، مگر اگر حسین پاک کی یاد میں آنسو آ جائے تو وہ آنسو تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، وہ آنسو تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک ام المومنین، اب میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے حجرے میں گئی تو نبی کریم علیہ السلام رو رہے تھے۔ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی مجھے جبریل ایک خبر دے کے گیا ہے اور کہا کہ حضور آپ کے نواسے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور شہید کرنے والے خیر نہیں ہوں گے، حضور آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے اور وہ آپ کے بیٹے کو شہید کریں گے۔ تو میرے امام علیہ السلام کی یاد میں میرے آقا رویا کرتے، میرے آقا جب بھی امام علی مقام کو دیکھتے تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ میرے حضور امام علی مقام سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، مگر افسوس یہ ہے کہ جس چیز کے لیے امام نے کربلا میں قربانیاں دی ہم نے وہ مقصد چھوڑ دیا۔ جس چیز کے لیے انہوں نے اپنی اولادوں کو قربان کیا، مولا عباس کے بازو کٹ گئے، حضرت امام علی اکبر کی جوانی چلی گئی، حضرت امام علی اصغر کا بچپن چلا گیا، حضرت مولا علی شیر خدا کے صاحبزادے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی جانیں قربان کی گئی۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں پیش کی، آج افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے وہ مقصد چھوڑ دیا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اپنی جوانیوں کو حضور کے نام پہ قربان کرو، اپنی اولادوں کو حضور کے نام پہ قربان کرو۔ اگر مال کی ضرورت ہے تو مال قربان کرو، اولاد کی ضرورت ہے اولاد قربان کرو، گھر کی ضرورت ہے گھر بار قربان کرو، لیکن میرے آقا کے دین پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ میرے امام نے کربلا میں یہ ہمیں درس دیا ہے۔ میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فضائل بندہ کیا بیان کرے، ان کی شان بندہ کیا بیان کرے کہ صحابہ کہتے ہیں ایک دن، چونکہ مجھے کربلا آتی نہیں ہے تو میں آپ کے فضائل بیان کرتا ہوں۔ حضرت امام علی صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے نماز میں سجدہ لمبا کر دیا، اور اتنا لمبا کیا کہ ہم شاید یہ سمجھے کہ معاذ اللہ کہیں حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کچھ دیر بعد حضور علیہ السلام سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز لمبا کرنے کا حکم ہے، سجدے کو طویل کرنے کا حکم آ گیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نہیں، نماز بھی لمبے کرنے کا حکم نہیں آیا، سجدہ بھی طویل کرنے کا حکم نہیں آیا، تو یا رسول اللہ آپ نے سجدے کو اتنا طویل کیوں کر دیا، سجدے کو اتنا لمبا کیوں کر دیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں جب سجدے میں گیا میری پشت پر امام علی مقام سیدنا امام حسین میرا نواسا میری پشت پر سوار ہو گیا، اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ اور حضور کو جا کے کہو کہ حضور سجدے کو لمبا کر دے، جب تک حسین آپ کے پشت میں بیٹھا ہے آپ سجدے میں سر کو جھکائے رکھیں۔
جس حسین کے لیے میرے آقا سجدے کو لمبا کر دے، بتاؤ اس حسین کا مقام کتنا ہوگا، اس حسین کی شان کتنی ہوگی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، فرمایا کائنات والو سنو، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے آقا نے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو ساری زندگی محبت، پیار اور محبت کے ساتھ حضور نے پرورش فرمائی۔ ایک دفعہ تاریخ کی کتاب میں آتا ہے کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو کسی بات پہ ڈانٹا، تو حضرت امام علی مقام رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف محسوس ہوئی۔ حضور علیہ السلام سیدہ پاک کے گھر آئے اور حضور علیہ السلام نے آ کے فرمایا فاطمہ میرا حسین کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کسی بات پر میں نے ان کو جھڑک دیا ہے تو اس وجہ سے امام رو رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ حسین کو جھڑکا نہ کرو، جب حسین روتا ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا حسین روتا ہے تو تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے، مگر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی غم، آپ پر آنے والی تکلیف کو میرے حضور جانتے تھے کہ میرے حسین کو تکلیف اس لیے نہ دو کہ اس نے کربلا میں بڑی تکلیفیں سہنی ہیں، اس نے کربلا میں وہ منظر بھی دیکھنے ہیں کہ خط دے کر بلانے والے بے وفا ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے بے وفا ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے بے وفا ہوں گے، حسین کے فضائل بیان کرنے والے بے وفائی کر جائیں گے۔ میرے حضور کی نظر عنایت یہ دیکھتی تھی کہ کربلا میں وہ منظر بھی آئے گا کہ داڑیاں انہوں نے بھی رکھی ہوں گی، داڑیاں ادھر بھی ہوں گی، لیکن وہ 22,000 کا لشکر میرے حسین کے ساتھ ظلم کرے گا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کربلا میں ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے، ایک طرف 72 کا لشکر ہے، مقابلہ بنتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ جس پارٹی کے ساتھ 20 لوگ ہو جائیں اور دوسری طرف 20,000 ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ تو مقابلہ ہی نہیں ہے، یہ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے، ادھر لوگ تھوڑے ادھر لوگ زیادہ۔ تو جب ادھر 22,000 ادھر 72، تو حضرت حر کہتے ہیں میں نے ذہن میں سوچا کہ اگر میں 22,000 کے ساتھ رہتا ہوں دنیا کی دولت بھی ملے گی، دنیا کی عزت بھی ملے گی، اچھی گھر والی بھی ملے گی، اچھا گھر بھی ملے گا، درم و دینار بھی ملیں گے، لیکن اگر میں وہ 72 والے لشکر میں جاتا ہوں فوراً شہادت ملے گی، فوراً میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ لیکن آپ نے تھوڑی دیر سوچا کہ میں کس لشکر میں رہوں، اگر یزیدیوں کے ساتھ رہتا ہوں تو دنیا کی دولت ملتی ہے، دنیا کی عزت ملتی ہے، دنیا کی شان ملتی ہے، اگر ان 72 کے لشکر میں جاتا ہوں تو مجھے شہادت ملے گی۔ میرے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے گھوڑے کو لگام کو کھینچا اور گھوڑے کو دوڑا کر حضرت امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے۔ کوفیوں نے آواز دی، کہا اے حر اس طرف موت ہے۔ حضرت حر نے فرمایا کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کہا لوگوں سنو، اگر حسین کے لشکر میں جا کر مجھے وقتی موت مل جائے گی لیکن قیامت تک میں لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ جاؤں گا۔ فرمایا وقتی موت ہے، چند منٹ کی موت آئے گی، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا ان کو مردہ نہیں کہنا، ان کو قتل کیا ہوا نہیں کہنا، اس لیے کہ یہ حسین کے ساتھ شہید کیے گئے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں بتاؤ، یہ کربلا کے اندر بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حالت کیسی بھی ہو، کیفیت کیسی بھی ہو، ماحول کیسا بھی ہو، ڈپریشن کیسا بھی ہو، انسان پر دباؤ کیسا بھی ہو، لیکن ہر حال میں انسان کو اللہ کے ساتھ رہنا چاہیے، اللہ کی رضا کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، حضرت زینب فرماتی ہیں کہ حضرت امام جب کربلا کی طرف جاتے اور لاشیں اٹھا کر واپس آتے تو آپ جب لاشا اٹھا کر خیمے میں آتے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرتے۔ آپ نے جب اپنے بیٹے حضرت علی اصغر علیہ السلام کا تیر گلے سے نکالا تو خون کا ایک فوارہ نکلا، تو امام نے وہ فوارہ ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف بلند کیا، کہا مولا
میں تیری رضا کی خاطر، تیرے اس دین کی خاطر اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کر دیا ہے۔ یا اللہ میری اس قربانی کو قبول فرمانا، اللہ میری اس قربانی کو، اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ دیکھیں کیا کون رہا ہے آج ہماری حالت دیکھو کہ آج ہم ان سے محبت کے دعوے بھی کریں، ان سے پیار کے دعوے بھی کریں، لیکن ان کی ایک نہ مانے۔ وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، ہر چیز اپنی دین محمد پہ وار دی، ہر قول مصطفیٰ کا نبھایا حسین نے، اور خوش بخت تھا کہ آپ کے قدموں میں آ گرا، خوش بخت تھا کہ آپ کے قدموں میں آ گرا، سویا نصیب حر کا جگایا حسین نے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ کہا نبی نے حسین ہر پل ہماری نظروں میں شان رکھنا، جو تم نے ہم کو زبان دی ہے تو اس کو پاسے زبان رکھنا، جو وقت آئے حسین تجھ پر تو پھر عطا میں کمی نہ کرنا، نہ گھر میں رکھنا چھپا کے اصغر، نہ پاس اکبر جوان رکھنا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ حضرت امام علی اصغر 6 ماہ کا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا، اور تلقین کیا کر رہے ہیں، امام اصغر تمہارا بابا بڑا ہی غم سے نڈال ہوگا، نہ پیاس اپنی بتانا اس کو، نہ لب پہ کوئی سوال رکھنا۔ کربلا ہمیں صبر کا درس دیتی ہے۔ اگر بندہ دیکھے نا کربلا کیا کیا پیغام دیتی ہے، تو یقین مانے جہاں تک میری اوقات ہے، میرا جدھر تک تھوڑا بہت مطالعہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کربلا ہمیں ہزاروں درس دے کے جاتی ہے۔ کبھی کربلا صبر کا درس دیتی ہے، کبھی کربلا ہمیں تحمل کا درس دیتی ہے، کبھی کربلا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا درس دیتی ہے، کبھی کربلا ہمیں بھائی چارے کا درس دیتی ہے، اور کبھی کربلا اپنی ہر چیز دین اسلام پر قربان کر کے اللہ کی رضا میں خوش رہنے کا سبق دیتی ہے۔ کربلا ہمیں بہت سارے درس دیتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کربلا کے مشن کو چھوڑا۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی میں نے ایک بات بڑے ٹوٹے دل سے کی تھی، مگر آج پھر میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں۔ پچھلے جمعۃ المبارک چونکہ یکم محرم الحرام تھا، بہت سارے دوستوں کے میسیج آئے کہ جناب نیا سال مبارک ہو، محرم الحرام کی مبارک ہو۔ آج بھی مجھے بہت سارے، میں صبح دیکھا کہ لوگوں کے واٹس ایپ پہ میسیج آئے کہ جناب محرم کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ میں بڑے آپ سے ادب و احترام سے پوچھتا ہوں، مبارک دینے والوں تم کس چیز کی مبارک دے رہے ہو؟ کہ امام کے بھائی قتل ہو گئے، میرے امام کے بھائی شہید ہوئے، اس چیز کی مبارک دے رہے ہو؟ میرے امام کے بیٹے شہید ہوئے، اس چیز کی مبارک دے رہے ہو؟ میرے امام کے بھائی عباس کے بازو کٹ گئے، اس چیز کی مبارک دے رہے ہو؟ خدا را اس مہینے کی قدر کرو، اور اس مہینے میں جو ہستیاں شہید ہو گئیں ان کی روح کو اصال ثواب کرو، اور اسی میں ہی تمہاری اور ہماری دنیا و آخرت بہتر ہوگی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں کربلا کا جو اصل مقصد ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں کربلا والوں کی محبت عطا فرمائے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ کربلا والے وہ ہیں کہ اگر ان کے نام پر زندگی قربان کی جائے تو وہ بھی تھوڑی ہے۔ اور یہ چیز کربلا میں امام علی مقام نے بتائی کہ کربلا کے اندر جب پتہ چل گیا کہ ہر طرف سے اب موت اور شہادت نظر آ رہی ہے، تو میرے امام علی مقام نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے بدبخت لوگ صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت میں دھڑاڑے پیش کرتے ہیں کہ صحابہ معاذ اللہ ایسے تھے، اہل بیت ایسے تھے۔ صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت یہ ہے کہ میرے امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں رات کے پچھلے پہر میں سارے صحابہ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو اکٹھا کر کے امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ کوفی، یہ یزیدی، یہ بدبخت لوگ میرے سے لڑنا چاہتے ہیں، یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، میں چراغ بند کر دیتا ہوں۔ آپ میرے آقا کے صحابہ ہو، آپ میرے آقا کے غلام ہو، آپ میرے آقا علیہ السلام کو دیکھ دیکھ کر زندگی گزارتے رہے ہو،
آپ کی آنکھوں میں مجھے میرے نانا کا نور نظر آتا ہے، میں چراغ کو بند کرتا ہوں، اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ ناراض نہیں ہوں گا۔ میرے امام علی مقام نے چراغ بند کر دیا، کچھ دیر خاموشی رہی، جب دوبارہ چراغ جلائے گئے تو میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ امام علی مقام کے ساتھ موجود تھے۔ امام علی مقام نے فرمایا صحابہ میں نے تو کہا تھا اب چلے جاؤ، یہ یزیدی میرے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، تمہارے گھر اولاد بھی ہیں، تمہارے گھر بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، ان کا کیا بنے گا؟ صحابہ تم نے جانا تھا تو چلے جاتے۔ ہر ایک صحابی کی ایک ہی صدا تھی کہ ہم اپنی جانیں قربان کریں گے تو فقط حضور علیہ السلام کی اولاد کے نام پہ کریں گے۔ کن صحابہ کے ساتھ تم بغض رکھتے ہو؟ کون سے صحابہ تھے کہ جو اہل بیت سے نفرت کرتے تھے؟ صحابہ تو اپنی اولادوں سے بڑھ کر اہل بیت سے محبت کرتے تھے، صحابہ اپنی اولادوں سے بڑھ کر، اپنے مال و دولت سے بڑھ کر اہل بیت کے نام پر اپنی جانیں قربان کرتے تھے۔ خدارا اہل بیت کی محبت کو سمجھو۔ چند روز قبل ایک بدبخت پلیت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی اور بدبختی کر کے اس نے اپنے منہ پر ایک کالا دھبا ٹھاپ لیا۔ اللہ کریم اس کو دنیا و آخرت میں عبرت کا نشان بنائے۔ اسے کیا پتا کہ صدیق اکبر کس کو کہتے ہیں، کہ جو حضور دنیا میں رہتے ہوئے بھی حضور کے ساتھ چلے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو دنیا سے جانے کے بعد بھی حضور کے ساتھ سوئے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ ابو بکر اس شخصیت کا نام ہے کہ جب میرے آقا ہجرت فرمائے تو ابو بکر آقا کو کندھوں پہ اٹھا کر غار میں لے کے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے تو یہ پڑھا ہے، میں نے تو یہ سنا ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے بھی یہ سنا کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک روٹی کو ہاتھ لگایا، روٹی کو آگ نے نہ جلایا، اس لیے کہ اس روٹی کو میرے آقا کے ہاتھ لگ گئے، اور جس کے کندھوں پہ میرے آقا سوار ہو گئے ہوں گے اس میرے ابو بکر کو کیسے کوئی سزا دے سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے محبت کی، اور حضرت ابو بکر نے بھی حضور سے بھی محبت کی ہے، حضور کے گھرانے سے بھی محبت کی ہے۔ میں آخر پہ صرف آپ لوگوں سے یہ عہد کرنا چاہتا ہوں اور یہ آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کوئی بھی بدبخت، کوئی بھی بے غیرت بندہ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرے یا صحابہ کے بارے میں کرے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہمارا یہ مسلک ہے، اور ہمیں ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے یہ درس دیا ہے کہ اگر صحابہ کی کوئی توہین کرے تب بھی جانیں قربان کر دو، اگر کوئی اہل بیت کی توہین کرے تب بھی اپنی جانیں قربان کر دو۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اہل بیت کی اور صحابہ کی پکی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔